إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا گزشتہ 2 جمعے جو میں نے پڑھائے ہیں ان میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے مختلف پہلو کو آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اس سے پہلے مطلقاً صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت کو، ان کے مقام کو، ان کی فضیلت کو آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ آج بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت کے بعض ان نکات کو آپ کے سامنے رکھوں گا جن پر اعتراض کیا جاتا ہے، اور ایک جملہ ہے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے حوالے سے بعض حلقوں میں کہا جاتا ہے کہ جو ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدائی اختیار کی، دنیا سے چلے گئے، ایک دم ابو بکر صدیق کے بارے کہا جاتا ہے کہ ان کی جو نبی علیہ السلام کے ساتھ وفاداریاں تھیں، ہمدردیاں تھیں، وہ تبدیل ہو گئیں، ہمدردیاں بدل گئیں، حتیٰ کہ کہا جاتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حاضر ہوئی اور آپ کے سامنے درخواست کی کہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، قرآن کریم نے مرنے والے کی جائیداد کو تقسیم کرنے کا جو طریقہ بتایا ہے، ان میں جو حصے دار ہیں، جو ورثاء ہیں، ان میں بیٹی بھی ہے۔ میں نبی علیہ السلام کی بیٹی ہوں، اور قرآن و حدیث کے مطابق، شریعت کے مطابق ایک بیٹی کا باپ کی جائیداد میں جو حصہ بنتا ہے وہ حصہ مجھے دیا جائے۔ تو کہا جاتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہ موڑ لیا، ابو بکر کا چہرہ بدل گیا، منہ پھیر لیا، اور کائنات کے امام کی بیٹی کو باپ کی جائیداد سے محروم کر دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ ہم کیسے کہیں ابو بکر صدیق نبی علیہ السلام کے وفات کے بعد بھی ان کا وفادار رہا، ان کا فرما بردار رہا۔
اس طرح کے اعتراضات بعض حلقوں میں کیے جاتے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں آج ان باتوں پر تفصیلی آپ کے سامنے دلائل کے ساتھ گفتگو کروں۔ پہلی بات یہ ذہن نشین کر لیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں بھی آپ کا وفادار تھا، پیغمبر کی وفات کے بعد بھی وفادار رہا۔ نبی علیہ السلام کی زندگی میں بھی ہمدردیاں تھیں، تابعداری تھی، وفاداری تھی۔ پیغمبر کی وفات کے بعد بھی ابو بکر صدیق نے رئی کے دانے کے برابر نہ تابعداری میں، نہ ہمدردی میں، نہ وفاداری میں رخ بدلا۔ یہ جو کچھ کہا جاتا ہے سوائے جھوٹ کے، الزامات کے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کا کس طرح وفادار تھا، کس طرح فرما بردار تھا، تابعدار تھا۔ آپ نے نہیں دیکھا کہ نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے 2 دن پہلے، اپنی وفات سے 2 دن پہلے ایک جہادی لشکر ترتیب دیا تھا، جس کو نبی علیہ السلام نے روم کی طرف روانہ کرنا تھا۔ اس لشکر کا سپہ سالار نبی علیہ السلام نے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کو بنایا۔ 2 دن کے بعد نبی علیہ السلام فوت ہو گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے۔ جلیل القدر صحابہ، مخلص لوگ، ہمدرد لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں حالات کچھ اور تھے، اب ایک دم حالات تبدیل ہو گئے ہیں۔ کچھ لوگ مرتد ہو گئے ہیں، انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے اگر نبی علیہ السلام سچے رسول ہوتے تو فوت نہ ہوتے، ان کی روح قبض نہ ہوتی۔ نبی علیہ السلام کا فوت ہو جانا دلیل ہے کہ وہ سچے رسول نہیں تھے، وہ مرتد ہو گئے۔ اے ابو بکر رضی اللہ عنہ، آپ خود دیکھ رہے ہیں کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے کا انکار کر دیا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ تھا۔ کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم۔ اللہ نے قرآن کریم میں صرف پیغمبر کو حکم دیا ہے کہ آپ لوگوں سے زکوٰۃ لیں۔ خذ امر کا صیغہ ہے، وحد کا صیغہ ہے، کہتے ہیں اللہ نے صرف اپنے پیغمبر کو حکم دیا ہے کہ آپ لوگوں سے زکوٰۃ لیں۔ جب تک نبی علیہ السلام زندہ رہے ہم زکوٰۃ دیتے رہے، اب نبی علیہ السلام چلے گئے ہیں، اب ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ یہ بھی ایک بدترین فتنہ تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا یہ بدترین فتنے ہیں۔ حالات کا تقاضا یہ ہے کہ جو لشکر نبی علیہ السلام نے ترتیب دیا تھا، جس کو اسامہ بن زید کی قیادت میں بھیجنا تھا، اب حالات تبدیل ہو گئے، اب آپ اس لشکر کو نہ بھیجیں۔ اگر مجاہدین روم کی طرف چلے گئے، مدینہ خالی ہو گیا، دشمن تار میں بیٹھے ہیں، مدینے پر حملہ ہو گیا، مدینے کا کیا بنے گا؟ کچھ لوگوں نے کہا اگر آپ نے بھیجنا بھی ہے، یہ بھی مسلمان تھے، صحابہ تھے، مخلص تھے،
کچھ لوگوں نے کہا اگر آپ نے بھیجنا بھی ہے تو پھر اسامہ کو قید نہ بنائیں، یہ 18 سال کا لڑکا ہے، تجربہ کم ہے، کوئی عمر رسیدہ جس کو جنگی تجربے ہوں ان کو آپ سپہ سالار بنائیں۔ آگے روس ہے، دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے، عام محلے کی طرف نہیں جا رہے، عام وادی کی طرف نہیں جا رہے، روم جو پوری دنیا کی عیسائیت کا مرکز ہے اس کی طرف ان کا ٹارگٹ ہے۔ اسامہ کا تجربہ نہیں ہے، نوجوان لڑکا ہے، آپ کسی تجربے کار انسان کو بھیجیں۔ حضرات علماء کرام سے پوچھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا؟ منبر پہ تشریف لائے، حمد و ثنا بیان کی اللہ تعالیٰ کی، اس کے بعد فرمایا والذی نفس ابی بکر بیدہ، لوگو سنو مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں ابو بکر کی جان ہے، والذی نفس ابی بکر بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں ابو بکر کی جان ہے، لو ظننت ان السبا تخطفنی لانفذت باس اسامۃ کما امر بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگو جنگل کے درندے ابو بکر کو نوچ لیں، میری لاش کو درندے کھائیں، میں برداشت کر سکتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے جس لشکر کی تشکیل دی ہے ابو بکر اس کو کینسل نہیں کر سکتے۔ آپ کہتے ہیں کہ وفاداریاں ختم ہو گئی، اطاعت کا انداز بدل گیا۔ میں لوگوں، میں اس لشکر کو حالات کیسے بھی ہوں، حالات کیسے بھی ہوں، خطرات کتنے بھی ہوں، میں اس لشکر کو اور اسی اسامہ کی قیادت میں بھیجوں گا جس کو قیادت کائنات کے امام محمد مصطفیٰ نے سونپی دی۔ آج مجھے اسامہ کے 18 سال کی عمر بتائی جاتی ہے، میں تمہاری رائے کو لوں یا محمد مصطفیٰ کے فیصلے کو لوں صلی اللہ علیہ وسلم؟ لوگوں کہتے ہو ابو بکر صدیق بس خلافت سنبھالتے ہی خود با اختیار بن گیا، اپنی مرضی چلانے لگا۔ فرمایا اس قافلے کو بھیجوں گا اور اسامہ کی قیادت میں بھیجوں گا۔ رہا معاملہ دشمنوں نے سر اٹھا لیا ہے، مدینے کا کیا بنے گا؟ لو لم یبکے فی القریٰ غیری لانفذتہ، مجھے رب کی قسم ہے اگر مدینے میں ابو بکر اکیلا رہے گا، اکیلا ابو بکر پیغمبر کے حکم کے مطابق اسامہ کو بھی بھیجے گا اور پورے مدینے کی نگرانی بھی کرے گا۔ میں اکیلا مدینے کی حفاظت بھی کروں گا لیکن میں قافلے کو بھیج کے رہوں گا۔ یہ ترتیب دی ہے کس نے؟ محمد رسول اللہ نے۔ عمر بن خطاب سب کو رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت ابو بکر صدیق کے پاس آتی ہے۔ لوگوں دلائل سے بات سنا کرو، کہاوتوں کا دور ختم ہو گیا، اب حکایتوں کا وقت نہیں ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، درخواست لے کر آیا۔ جی عمر کیا کہتے ہو؟ کہا مرتدین کا ڈٹ کے مقابلہ کریں، مرتدین کا جو کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اگر سچے ہوتے تو فوت نہ ہوتے، ان کا مقابلہ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن
مانعین زکوٰۃ، جو زکوٰۃ دینے کا انکار کر رہے ہیں، فی الحال آپ ان کے اوپر تلوار نہ چلائیں، ان کو تلوار نہ دکھلائیں۔ عمر کیوں؟ سیدنا عمر کہتے ہیں، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، لوگو امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میں لوگوں کے ساتھ قتال کروں، جہاد کروں، کب تک؟ جب تک کہ لوگ لا الہ الا اللہ نہ پڑھیں۔ فمن قالها فقد عصم منی مالہ ونفسہ۔ آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، جو شخص کلمہ پڑھ لے گا اب اس کی جان بھی محفوظ ہے، اس کا مال بھی محفوظ ہے۔ جو لوگ زکوٰۃ دینے کا انکار کر رہے ہیں، یہ کلمہ تو پڑھتے ہیں، یہ کلمہ تو پڑھتے ہیں نا۔ جب کلمہ پڑھتے ہیں، ان کی عزت محفوظ ہونی چاہیے، ان کا مال محفوظ ہونا چاہیے، ان کی جان محفوظ ہونی چاہیے۔ ہاں مرتدین کا مقابلہ کریں، مرتدین کا مقابلہ کریں، مانعین زکوٰۃ، ان کے ساتھ جنگ فی الحال نہ کریں، ایک دم سارے لوگوں کو دشمن مت بنائیں۔ سب لوگ ایک دم دشمن بن گئے، کیا بنے گا؟ ترتیب کے ساتھ لڑیں۔ آج ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کیا جواب دیا؟ فرمایا، عمر جو حدیث تجھے آتی ہے وہی حدیث مجھے بھی آتی ہے، تجھ میں اور مجھ میں ایک فرق ہے، تو نے آدھی حدیث یاد کی ہوئی ہے، ابو بکر نے پوری حدیث یاد کی ہے۔ لوگوں، اس ابو بکر صدیق کے بارے یہ بکواس کرتے ہو، جو کہہ رہے ہیں تم کہتے ہو ابو بکر عمر مل کر نبی علیہ السلام کے ساتھ یہ کرتے رہے، وہ کرتے رہے، اس کے بعد یہ کیا، ان کی محبتیں تھیں آپس میں، تب بھی اللہ کے دین کے ساتھ۔ تھوڑی سی غلطی کی عمر نے، ابو بکر صدیق نے رعایت نہیں کی۔ فرمایا، عمر جو حدیث تجھے آتی ہے وہ حدیث مجھے بھی آتی ہے، فرق یہ ہے تجھے آدھی حدیث آتی ہے، ابو بکر کو پوری حدیث آتی ہے۔ جس دن نبی علیہ السلام نے یہ حدیث سنائی تھی، تو بھی بیٹھا تھا، میں بھی بیٹھا تھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا وہ حدیث جو تو نے سنائی ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے یہ بھی آگے فرمایا تھا الا بحقہ، الا بحقہ، تجھے بھول گئی؟ سیدنا عمر کہتے ہیں، سیدنا عمر کہتے ہیں جس وقت ابو بکر صدیق نے کہا الا بحقہ، یہ الفاظ بھول گیا ہے، ایک دم مجھے ایسے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کے سینے کو کھول دیے حق کے لیے، اور ابو بکر صدیق جتنا دین جانتا تھا عمر نہیں جانتا تھا۔ ایک دم بات یاد آ گئی، ہاں یہ الفاظ تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا الا بحقہ، لیکن اسلام کا جو حق ہے وہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ فرمایا، سن لے عمر، واللہ لا اقاتلن من فرق الصلاة والزکاة فإن الزکاة حق المال۔ عمر جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا، نمازیں ہمارے ساتھ پڑھے گا اور زکوٰۃیں نہیں دے گا، نماز کے لیے ہماری صفوں میں آ جائے گا اور زکوٰۃ کے لیے صفوں سے نکل جائے گا، لا اقاتلن، میں ان کے ساتھ قتال کروں گا۔ یہ اسلام کا حق ہے۔ وَلَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِيمَانِ لِلْإِسْلَامِ لِلْحَقِّ۔ عمر کہتے ہیں مجھے یقین ہو گیا
میں نے دیکھ لیا اللہ نے کس طرح ابو بکر صدیق کے سینے کو حق کے لیے کھولا ہوا ہے۔ نمازیں ہمارے ساتھ پڑھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ واللہ اللہ کی قسم، جو لوگ نبی علیہ السلام کی زندگی میں زکوٰۃ کا جانور دیا کرتا تھا، اگر آج وہ جانور مجھے دے گا، جانور کی رسی نکال لے گا، یہ میرے کام آتی ہے، تب بھی میں قتال کروں گا، کوئی رعایت نہیں۔ اس ابو بکر صدیق کے بس بارے کہتے ہو، ہمدردیاں تبدیل ہو گئیں۔ مرتدین سے کہا، ڈر کا مقابلہ کیا، مرتدین سے کہا۔ اور کتنے لوگ تھے جو مانعین زکوٰۃ تھے، ابو بکر صدیق کے ایک خطبے کو سن کر دوبارہ واپس آ گئے توبہ کر لیں، اور پھر تا حیات اسلام پر گئے۔ حضرات، یہ کہنا نبی علیہ السلام کے وفات کے بعد جو لوگ مرتد ہو گئے تھے، ان مرتد ہونے والوں میں ابو بکر صدیق بھی تھا۔ ابو بکر صدیق مرتد تو نہیں ہوا تھا، البتہ مرتدین کے ساتھ قتال کیا تھا، مرتدین کے ساتھ قتال کیا ہے، یہ تو ہے۔ ایک ایک وادی میں جا کے ابو بکر صدیق نے دست دیا، جہاں جہاں پتہ چلا یہاں کے لوگ اسلام سے ہٹ گئے ہیں، وہاں ابو بکر صدیق پہنچا رضی اللہ عنہ۔ ہر وادی میں قوم کو جمع کر کے قرآن کریم پڑھ کے سنا دیا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ اللہ فرماتا ہے وما محمد الا رسول، محمد بھی تو ایک رسول ہے، قد خلت من قبلہ الرسل، پیغمبر سے پہلے بھی انبیاء آئے اور چلے گئے۔ افإن مات، اگر محمد فوت ہو جائے، او قتل، یہ شہید ہو جائے، اللہ فرماتا ہے انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم مرتد ہو جاؤ گے؟ اس کا مطلب یہ ہے پیغمبر فوت بھی ہو سکتا ہے، پیغمبر شہید بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے، اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے انک میت و انہم میتون۔ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ موت کا معاملہ لوگوں پر آنا ہے تو آپ پر بھی آنا ہے۔ قرآن میں انک میت و انہم میتون۔ کچھ لوگ جو یہودی تھے، یہودیت کے بعد یہودیت کو چھوڑ کر اسلام میں آئے تھے، جب واپس جا رہے تھے ابو بکر صدیق نے گھیر لیا اور کہا یہ بتاؤ موسیٰ علیہ السلام سچے نبی تھے کہ نہیں تھے؟ تھے، تو وہ کیوں فوت ہو گئے؟ موسیٰ علیہ السلام بھی تو سچے رسول تھے، فوت ہوئے کہ نہ ہوئے؟ ہاں فوت ہو گئے۔ پھر فوت ہونے کی وجہ سے کسی کو جھوٹا نبی کہتے ہو تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے کہو۔ واپس آ گئے، ابو بکر صدیق نے مرتدین کا مقابلہ کیا، مانعین زکوٰۃ کا مقابلہ کیا، پیغمبر کی احادیث کو نافذ کیا۔ یہ وہ پیغمبر کے دوست ہے اور یار ہے۔ رہا تمہارا یہ کہنا، مجھے بات یاد ہے، تمہارا یہ کہنا کہ پیغمبر کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی، اور واقعی آئی، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ آئی، اور یہی نقطہ لے کر آئی کہ میرے بابا کا انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک مرنے والے کے ورثاء کا جہاں ذکر کیا ہے، وہاں اولاد کا بھی ذکر کیا ہے۔ میرا حق بنتا ہے میں اپنے باپ کی جائیداد میں بحیثیت وارث کے حصہ لینے کے لیے آئی ہوں، اس میں کوئی شک نہیں۔ بات اسی طرح ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان کو نہیں دیا، لیکن میں پوچھتا ہوں، یہاں رک کر پوچھتا ہوں، جس قرآن کریم میں مرنے والے کی جائیداد میں سے
اس کے ورثاء میں قرآن کریم میں جہاں بیٹی کا ذکر کیا ہے، اسی قرآن کریم میں اسی جگہ پر مرنے والے کی بیویوں کی وراثت کا حصہ بھی بیان کیا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر ابوبکر صدیق نے سیدہ فاطمہ کو نہیں دیا تو کیا پیغمبر کی بیٹی، پیغمبر کی بیوی جو کہ ابوبکر صدیق کی بیٹی تھی سیدہ عائشہ، اس کو دیا؟ وہ قرآن کریم میں جہاں وراثت کی تقسیم میں اولاد کا ذکر ہے، اسی آیت میں بیویوں کا بھی حق موجود ہے۔ مرنے والا اگر بے اولاد ہے، بیوی ایک ہو یا دو ہوں یا چار ہوں، ان کو چوتھا حصہ ملتا ہے۔ اگر مرنے والا صاحب اولاد تھا تو بیوی ایک ہو یا چار ہوں، ان کو 8واں حصہ ملتا ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت میں جہاں بیٹیوں کا ذکر ہے وہاں بیویوں کا ذکر ہے۔ نبی علیہ السلام کی بیٹی فاطمہ ہے تو پیغمبر کی بیوی عائشہ ابوبکر صدیق کی بیٹی ہے، پیغمبر کی بیوی حفصہ عمر کی بیٹی ہے۔ انہوں نے اگر پیغمبر کی بیٹی کو نہیں دیا، کیا اپنی بیٹیوں کو دیا؟ اعتراض تو تب ہوتا جب یہ کہتے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغمبر کی جائیداد میں سے پیغمبر کی بیویوں کو دے دیا، چونکہ پیغمبر کی بیویاں ان کی بیٹیاں تھیں۔ پیغمبر کی بیٹی کو نہیں دیا کیونکہ ان کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، تب تو یہ بات کرتے ہیں۔ اگر ابوبکر صدیق سب کو رضی اللہ عنہ نے نہ پیغمبر کی بیٹی کو دیا، نہ اپنی بیٹی کو دیا، نہ عمر کی بیٹی کو دیا، نہ ام سلمہ کو دیا، نہ صفیہ کو دیا، تو کیوں نہ دیا؟ کیا کہا کہ میں نہیں دیتا؟ کیوں نہیں دیتا؟ جی ہاں، نبی علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام کی ایک حدیث سنائی کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا نورس ما ترکنا فہو صدقہ۔ لوگوں، انبیاء جب دنیا سے جاتے ہیں ان کی جائیداد کا ان کا خاندان وارث نہیں بنتا۔ اللہ نے، شریعت نے انبیاء کو ان کی وفات کے بعد ان کی جائیداد ان کے خاندان میں تقسیم کرنے سے منع کیا ہے۔ کیوں منع کیا ہے؟ اس میں حکمتیں ہیں جو محدثین نے بیان کی، کیونکہ اکثر یہ ہوتا چلا آیا ہے اور آج بھی آپ دیکھتے ہیں قیامت تک ایسا ہوتا رہے گا۔ اولاد میں ناخلف، نافرمان، مادہ پرست لوگ بھی پیدا ہوتے ہیں جو اپنے ماں باپ کے مرنے کی انتظار کرتے ہیں۔ روز اول سے یہ نقشہ دنیا نے دیکھا، آج بھی دنیا یہ نقشہ دیکھ رہی ہے اور قیامت تک دیکھتی رہے گی۔ اولاد میں ایسے ناخلف بھی ہوتے ہیں، الا ماشاء اللہ، وہ خوش نصیب ہیں جن کو اللہ تعالیٰ دیندار اولاد دے، جن میں دنیا کی ہوس نہ ہو۔ ورنہ یہ دیکھنے میں آیا ہے، آپ بھی اپنے ماحول میں دیکھتے ہوں گے، ایسے گھرانے آپ کو ملیں گے اور شروع سے یہ سلسلہ چلا رہا ہے۔ ناخلف، مادہ پرست اولاد پیدا ہو جاتی ہے جو ماں باپ کے مرنے کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ یہ دعا نہیں ہے، بد دعا ہے۔ میرا باپ کہتے ہیں میرا باپ سانپ بن کر بیٹھا ہوا ہے، پوری جائیداد سینے میں رکھی ہوئی ہے، ہمیں کوئی حق نہیں دیا جا رہا۔ باپ دینا چاہے تو آج ہمارے نیچے گاڑیاں ہوں، آج ہم کوٹھیوں کے مالک ہوں، کچھ بھی نہیں، سب کچھ اپنے پاس بغل میں دبا کر رکھا ہوا ہے۔ موت کے لیے بد دعائیں کی جاتی ہیں، ایسی بدبخت اولاد ہوتی ہیں، یہ مرے گا تو کچھ اٹھ کے کام کریں گے۔ بعض بدبخت کہتے ہیں کہ ہمارے دوست ہمیں تانے دیتے ہیں، تمہارا باپ اتنی بڑی جائیداد کا مالک ہے، تم اس طرح پھر رہے ہو، نہ تمہارے پاس سواری ہے، نہ تمہارے پاس کوئی سہولت ہے۔
بدبخت اولاد ماں باپ کی مننے کے لیے بد دعائیں کرتی ہے۔ اللہ نہیں چاہتا انبیاء میں سے کسی نبی کی اولاد ایسی بدبخت پیدا ہو جو میرے پیغمبر کے لیے بد دعائیں کرے، چند ٹکوں کی خاطر۔ چونکہ انبیاء میں یہ سلسلہ چلا ہے، نبیوں کے گھر ایسی اولاد پیدا ہوئی جو ناخلف بھی تھی، مشرک بھی تھی اور کافر بھی تھی۔ انبیاء کے گھر کافر پیدا ہوئے ہیں، بد دعائیں کرنے والا پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ نہیں چاہتا چند ٹکوں کی خاطر میرے کسی پیغمبر کے لیے اس کی خاندان والے بد دعائیں کریں، اس لیے فرمایا ما ترکنا فہو صدقہ۔ ایک قانون اللہ نے بنایا ہے، دنیا کا جو شخص مرے گا اس کی جائیداد کو اس کے خاندان میں تقسیم کیا جائے گا، سوائے انبیاء کے۔ انبیاء جب دنیا سے جائیں گے ان کی جائیداد جو بچ جائے گی وہ صدقہ ہے، وہ بیت المال میں جمع ہوگی، اس کو تقسیم نہیں کیا جائے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کی حدیث سنائی، سیدہ فاطمہ سن کے چلی گئی، دوبارہ ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، دوبارہ ان کی طرف سے کوئی شکایت نہیں آئی۔ ہاں فرمایا کہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں جس طرح آل رسول آل محمد پر جو حصہ تقسیم ہوتا تھا وہ اسی طرح ہم تقسیم کرتے رہیں گے، اسی طرح ان کو دیتے رہیں گے۔ ابو بکر صدیق بھی دیتا رہا آل رسول کو، عمر بن خطاب بھی دیتے رہے، عثمان غنی بھی دیتے رہے، تقسیم نہیں کیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر تقسیم کرنا تھا، تقسیم نہ کرنا غلط تھا، تو ایک وقت ایسا بھی آ گیا اسی جائیداد کے وارث سیدنا علی بنے، جب خلیفہ بنے، انہوں نے تقسیم نہیں کیا، انہوں نے بھی اسی ترتیب سے دیتے رہے، لیکن ان چیزوں کو آل رسول میں تقسیم نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے۔ اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں، نہ پیغمبر کی وفات کے بعد نہ ہمدردیاں بدلی، نہ وفاداریاں ہم بدلی، نہ تابعداری کو تبدیل کیا۔ وہ پیغمبر کا خادم تھا، خادم رہا، جب تک زندہ رہا خادمیت میں زندگی گزاری۔ یہ ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ابو بکر کی خدمات، ان کی وفاداری، ان کی قربانیوں کو بیان کیا جائے، دل چاہتا ہے، لیکن وقت ختم ہو جائے گا، اس ہستی کی عظمت کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے اس ترتیب کو ہم جاری رکھیں گے۔ آگے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو، ان کی سیرت کے چیپٹر کو، تمام خلفائے راشدین کی سیرتوں کو بالترتیب آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ تمام صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔